for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا سيدي أواز أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة قلبه پہلے سمعه پہلے وختم على سمعه وقلبه قرآن مجید کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. اس آیت پر پچھلے بیان میں بھی کچھ درس دیا تھا، آج بھی اسی کو لے کے چلوں گا انشاءاللہ. فرمایا کہ اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، بلکہ ہم اس کے ترجمہ اے نبی سے نہیں، جو بھی قیامت تک آنے والے انسان ہیں ان میں سے ہر ایک سے خطاب ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس سے مراد نبی ہی ہو. افرأیت کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے. یہ لفظ جب بولا جاتا ہے جب کسی کی حالت کو دیکھ کے تعجب ہو. جیسے لوگ کہتے ہیں نا، ارے تم نے دیکھا نہیں اس بندے نے کیا کیا ہے، ایسا کام کیا جو کھوپڑی میں آنے والا. بولو نہیں، بالکل ہی الٹا کام، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا پوٹھا کہتے ہیں نا، پوٹھا کام. پوٹھا آپ جانتے ہیں پنجابی زبان، پوٹھا کہتے ہیں نا. پاٹھا تو پراٹھے کو پیار سے کہتے ہیں. پراٹھا جب بچے کو کھلایا جاتا ہے نا تو کہتے ہیں پاٹھا کھا لو پاٹھا. ہم پراٹھے کو پیار سے پاٹھا کہتے ہیں. تو جب بھی کوئی پاٹھا، میں نے تو پوٹھا سنا ہوا ہے. اصل میں پنجابی زبان میں مزے کی چیز یہ ہے کہ جب کسی چیز کو بالکل ایک ہلکا کر کے بیان کرنا ہو نا، بہت ہی نارمل وے میں، تو پنجابی کے الفاظ بڑے مزہ کرتے ہیں. اس میں اے کی رولہ پہ گیا تے چودھری سٹا لے گیا. چودھری صاحب بھی الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے، آپ بھی کھڑے ہوئے، چودھری صاحب الیکشن جیت گئے. اردو میں کیا کہیں گے، یہ کیا ہو گیا ہے کہ چودھری صاحب سیٹیں لے گئے. مزہ آیا ہے بھائی، چودھری صاحب کو تو مزہ آیا جو سیٹیں لے گئے ہیں، لیکن عوام کو بالکل بھی مزہ نہیں آیا. لیکن جب اسی کو پنجابی میں کہیں گے تو اے کی رولہ پہ گیا چودھری سٹاں لے گیا. اس کا کون بس ہے گڈی نو سائڈ تے لا دے. ہم جب پنجاب میں گاڑی میں کہیں سفر کرتے تھے نا تو کنڈکٹر بولتا تھا گڈی نو سائڈ تے لا دے. میں حیران ہوتا تھا یہ لگا دے میں گاف کہاں گیا. لگا دے کو کیا بنا دیا. اس میں آسانی ہے، گاڑی کو گڈی، سائڈ کو سائڈ، لگا کو لا. تو شارٹ کر کے اس کو پتہ ہے کہ اردو میں اگر بولا نا تو گاڑی کو سائڈ پہ لگانے میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا جتنا لگانے کے لیے بولنے میں ٹائم لگے گا. گاڑی کو سائڈ پہ لگا دیں، کہے گا اتنی دیر میں تو کہاں نکل جائیں گے ہم. تو گڈی نو سائڈ پہ لا دو. تو جب بھی کوئی بہت ہی پٹھا کام کرے، الٹا کام کرے،
تو اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے افرأیتا یا ارأیتا، کیا دیکھا آپ نے ایسے شخص کی حالت؟ مطلب یہ نہیں کہ بھائی ویڈیو نہ بنائے، مطلب یہ نہیں کہ دیکھا نہیں ہے، مطلب یہ کہ یہ قابل تعجب ہے، یہ دیکھو کیا کر رہا ہے یہ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے افرأیتا، اے مخاطب جو اس وقت میری بات کو، میرے کلام کو سن رہا ہے، اللہ ہم میں سے ہر شخص کو نا الگ الگ خطاب کر رہے ہیں۔ دیکھو قرآن میں کچھ صیغے جمع کے ہیں، افرأیتم، تو تم کا مطلب وہی ہے جو اردو میں تم ہے، سب سے خطاب ہو رہا ہے، گویا ساری انسانیت کو اللہ نے جمع کر کے اپنے سامنے بٹھایا اور اللہ ان سے خطاب کر رہے ہیں، بھئی تم سب لوگوں نے دیکھا ذرا ما الذی تشربون، سورہ واقعہ میں، بتاؤ تم سب اکٹھے ہو کر جو پانی تم پیتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اسے آسمان سے تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں۔ یہ خطاب سب کو ہے، ساری انسانیت کو۔ لیکن قرآن میں جہاں تا کا لفظ آیا، افرأیتا، تم نہیں بلکہ افرأیتا، دیکھا آپ نے تاروں کو، جہاں تا کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سے قرآن نازل ہوا اس وقت سے لے کے قیامت تک جو جو بھی آئے گا دنیا میں، اس کو اللہ الگ لے جا کے خاص اس سے خطاب کر رہے ہیں کہ تجھ سے میں الگ سے بات کر رہا ہوں، اس سے الگ سے بات کر رہا ہوں، تجھ سے الگ سے۔ جب انسان سے الگ الگ بات ہوتی ہے نا تو اس میں انسان اس بات کو ویلیو دیتا ہے۔ مجمع سے آپ کسی کو مجمع سے خطاب کریں، عمومی بات ہے، درمیان میں کسی کو بلائیں ادھر آؤ بھائی، ادھر آؤ بھائی، اور پھر اس سے الگ سے بات کریں، اس کی ویلیو الگ ہوتی ہے، سامنے والے پہ اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کہتا ہے افرأیتا، کیا تو نے دیکھا، تو خطاب وہ ہوتا ہے جو تلاوت کر رہا ہوتا ہے یا سن رہا ہوتا ہے، اس سے خطاب۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ ہمارے حضرت جب یہ آیتیں تلاوت کرتے تھے یا سنتے تھے، الم یکن نطفۃ، انسان کیا ایک پانی کا قطرہ نہیں تھا، من منی، منی کا، ثم کان علقۃ، اللہ نے اس پانی کو جمع ہوا خون بنا دیا، فخلق فسوى، اسے انسان بنا کے اعضاء کو برابر کیا، آنکھ ناک کان سب اپنی جگہ فٹ کر دیے، فجعل منہ الزوجین، کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت، یہ اس کی قدرت دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ اتفاق سے ہو رہے ہوتے دو حصوں میں ڈیوائڈ نہیں ہوتا، ایسے کچومڑ بنا نکل رہا ہوتا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، آگے قرآن کے الفاظ ہیں الیس ذالک، کا مطلب خطاب کس سے ہو رہا ہے، جو تلاوت کر رہے ہیں نا اس سے الگ سے خطاب ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں الیس ذالک، جو پڑھ رہا ہے نا میری آیتوں کو یا سن رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اسپیشل میں صرف تجھ سے پوچھ رہا ہوں، بتا جس ایک ہوتا ہے ذالکم، ذالکم کا معنی خطاب کس سے ہے، سب سے، ذالک کا معنی صرف تجھ سے پوچھ رہا ہوں جو پڑھ رہا ہے میری آیتوں کو یا سن رہا ہے۔ الیس ذالک، جس ذات نے یہ کیا، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کیا اس کو قدرت نہیں ہے کہ وہ اس کو مردہ بنا کے دوبارہ اٹھا دے؟ اس سوال پہ اللہ نے سورت کو کیا کر دیا، ختم۔ کیا وہ دوبارہ اس مردے میں جان نہیں ڈال سکتا؟ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں کہتا ہوں بلا، جواب میں کیا کہتا ہوں، بلا، اے اللہ کیوں نہیں کر سکتا، ہم تو انکار نہیں کریں گے تیری اس قدرت کا، تو نے کہہ دیا کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا حساب کتاب کے لیے، بلا اے اللہ ضرور کرے گا، مانتا ہوں میں، کیونکہ اللہ سوال کر رہا ہے نا، اللہ سوال کر رہا ہے، اور سوال بھی ساری انسانیت سے نہیں،
جو قرآن پڑھ رہا ہے اسپیشل اس سے، کہ اللہ کہتے ہیں کہ تو بتا کیا جس ذات نے منی سے گوشت بنایا، گوشت سے ہڈیاں، ہڈیوں میں کھال چڑھا دی، پورا انسان بنا کے پھر کسی کو مرد کسی کو عورت بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، اب اگر یہ مر گیا تو جس نے یہ سب کچھ کیا ہے کیا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ بس صورت ختم. اللہ نے تو جواب نہیں دیا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے میں فوراً چیختا ہوں بلا، کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ اللہ بنا سکتا ہے، ہم تو مانتے ہیں. ملحد لوگ کہتے ہیں نہیں بنا سکتا. ملحدین بڑے پھینک رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں، سائنسدانوں کے حوالے. میرا بیان ابھی الحاد پہ نہیں ہے، وہ میں تھوڑا سا درمیان میں آ جاتا ہے تو تڑکا لگا دیتا ہوں. سائنسدانوں کو ہر چیز میں باپ بنا لیا گیا ہے. سائنسدانوں کو نا جس چیز کا تعلق ہسٹری سے ہے وہ سائنسدانوں سے پوچھی جا رہی ہے، جس چیز کا تعلق پیغمبروں سے ہے وہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ سائنسدانوں سے. دو میاں بیوی میں نکاح ہوا، کسی نے انکار کیا میں اس نکاح کو نہیں مانتا، نہیں ہوا، ابھی رخصتی ہوئی نہیں ہے. ایک کہہ رہا ہے ہوا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ہوا. آپ سائنسدانوں سے پوچھو گے کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بولو. گواہوں سے پوچھو گے بھائی. دو عادل آدمی گواہی دیں گے بھائی میں نے ایجاب و قبول اپنے کانوں سے سنا ہے، تو مان لو گے نا. نیوٹن کہ نہیں ہوا یہ، تو آپ کہو گے بھائی تیری یہ فیلڈ، بولو نہیں ہے. ہر چیز میں ہر آدمی ہر فیلڈ میں کیا کر رہا ہے؟ ٹانگ اڑا رہا ہے. ایک ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جو جس فیلڈ میں جاتا ہے نا وہ سمجھتا ہے دنیا یہیں سے شروع ہوتی ہے یہیں پہ ختم ہوتی ہے، سب کچھ یہی ہے. جیسے جو بزنس مین جب تجارت کرتا ہے نا، صبح جو بزنس پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، جو بزنس پڑھ رہے ہیں نا، آئی بی اے یونیورسٹی میں بزنس پڑھایا جاتا ہے نا، آپ ان طلبہ سے پوچھو ان کی صبح و شام ان کی فکر معیشت اکنامکس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وہ ہر چیز کا حل کس میں سمجھتے ہیں؟ معیشت میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لہذا اگر کوئی انہیں اسلام سے معیشت کے احکام ثابت کرے جو ان سے میچ کر رہے ہیں تو اسلام بہت اچھا. معیشت کی بات اگر اسلام نہیں کرے گا تو اسلام اچھا نہیں. یہ انسان کی نیچر ہے، وہ جو چیز صبح شام سنتا ہے دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کل یہی ہے، سب کچھ کیا ہے؟ بولو نا یہی ہے. جو میڈیکل سائنس میں پڑھ رہے ہیں نا ان کے صبح و شام صحت کے گرد گھومتے ہیں. ہر چیز کیا ہے؟ اب ایک ڈاکٹر نے کہا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر کسی مرد کا علاج کرا سکتی ہے، کا علاج کر سکتی ہے، جبکہ باڈی کو ہاتھ بھی لگانا پڑتا ہے. تو میں نے کہا نہیں بھائی، جب میل ڈاکٹر موجود ہیں تو فیمیل سے علاج کیوں کروا رہے ہیں؟ اور وہ بھی جوان، اور خاص طور پہ جسم کو ہاتھ بھی لگانا پڑ رہا ہے. تو ایسے موقع پہ ڈاکٹروں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یار ان چکروں میں نا ہم میڈیکل سائنس میں پیچھے رہ جائیں گے. ان چکروں میں ہم کس میں پیچھے رہ جائیں گے کہ پہلے ان کے لیے میل ڈاکٹر کا انتظام کیا جائے، فیمیل کے لیے فیمیل. انگریز ان ٹینشنوں سے آزاد. وہ ہاسپٹل میں جاؤ، تمہیں علاج کرانا ہے، علاج ہوگا تمہارا. اس چکر میں نہیں پڑو کہ میل سے ہو رہا ہے کہ فیمیل سے ہو رہا ہے یا ای میل سے ہو رہا ہے. بعض دفعہ ہاسپٹل آنے کی ضرورت نہیں، ای میل کر دیتے ہیں یہ دوا کھا لو. نہیں آ رہی بات؟ اسی وجہ سے ہم میڈیکل سائنس میں کیا ہیں؟ پیچھے. ڈاکٹر لوگ جو لبرل قسم کے ڈاکٹر ہیں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی گائنی کے ڈاکٹروں میں لیڈی ڈاکٹر ہونی چاہیے نا، اس میں میل کا کیا کام ہے سالے کا؟ وہ کیا کر رہا ہے وہاں پہ؟ مجبوری کے احکام الگ ہیں، موت سے تو بچانا ہے نا. اب یہ نہیں کہ وہ مر رہی ہے اور فیمیل مل نہیں رہی تو آپ نے غیرت پر ہمارا بیان سنا تو ہم نے کہا چلو عزت کے ساتھ موت یہ ذلت کی زندگی سے، ایسا نہیں ہے. مجبوری کے حکام تو الگ ہیں، لیکن ایک اسلامی ریاست ہے اس میں بھائی گائنی تو خاص شعبہ لیڈیز کا. اس میں یہ کمبخت کر کے آ رہا ہے یہاں پہ. اس کو غیرت مند آدمی کو تو خود شرم آتی ہے وہاں کھڑے ہوتے ہوئے. میرا زنانے میں کیا کام ہے؟ ہمارے زمانے میں نا پہلے تمبو لگا کرتے تھے، زنانہ الگ مردانہ الگ. اب تو مکس ہی ہو گیا ہے. تو جو زنانے میں گھستا تھا نا
وہ تمبو میں سوراخ بھی ہوتے تھے, بعض ادھر سے جھانک رہے ہوتے تھے زنانیوں کو, اور کچھ زنانیوں میں گھس رہے ہوتے تھے. ہم چھوٹے بچے ہو کے ان کو تانے دیتے تھے. یہ انسان میں ایک فطرتاً اللہ نے رکھا ہے کہ مرد عورتوں میں گھسا ہوا اچھا نہیں لگتا, اس کو ویسے ہی گھن آتی ہے اپنے آپ سے, یار میرا کیا کام ہے وہاں پہ بھائی. اور عورتوں کو بھی نہیں اچھا لگتا ایسا مرد, اب ان کو بھی لگنے لگا ہے. الٹی فطرت چل رہی ہے نا, جو زنانے ٹائپ کے آدمی ہیں وہ لیڈیز کو بھی اچھے لگ رہے ہیں, مردانہ وجاہت عورتوں کو بھی اب مردوں میں اچھی نہیں لگ رہی, الٹی کا سیٹ اپ الٹا چل رہا ہے. تو جو زنانے میں گھستا تھا اس کو اچھے نظروں سے نہیں دیکھا جاتا, جو لڑکیوں سے فری ہوتا تھا اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا. تو میل ڈاکٹر کو تو خود تھوڑی سی ایک حیا آنی چاہیے زنانے میں گھستے ہوئے. مجبوری کے احکام الگ ہیں, ایسا نہ ہو کوئی میل بیچارہ مجبوری میں زنانے میں آیا اور آپ نے میرا بیان لگا کے چلا دیا. دیکھو غیرت کے لوگ یہ کر رہے ہیں آج کل, کلپ چلا رہے ہوتے ہیں. تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ان کے لیے الگ ہو, ان کے لیے الگ ہو, تو کیا کہا جاتا ہے, بے یار انہیں چکروں میں نا میڈیکل سائنس میں ہم پیچھے رہ گئے. انگریزوں کے آئیں گے ٹینشن وینشن نہیں ہے, علاج سے مطلب ہونا چاہیے. دیکھو میڈیکل سائنس میں تو ہم اس کی وجہ سے پیچھے نہیں رہ سکتے, یہ تو بیکار بات ہے. عورت اگر عورت کا علاج کرے, مرد مرد کا علاج کرے, اس کا ترقی سے اور میڈیکل سائنس سے کیا تعلق ہے بھائی. وہ پریکٹس کرے گی تو لیڈیز پہ کر لینا پریکٹس, یہ اس نے کرنی ہے تو آدمی پہ. لیکن فرض کر لو میڈیکل سائنس میں ہم اس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. اہم بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر مسئلہ میڈیکل سائنس نہیں ہے. یہ نہیں کہ میڈیکل سائنس میں ترقی سے دنیا کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. انگریز نے میڈیکل سائنس میں ترقی کر لی, غیرت میں بہت پیچھے چلا گیا. سمجھتے ہو, غیرت میں لیڈیز اور جینٹس کا جو فرق ختم کیا نا, اس کی وجہ سے غیرت اور شرم میں کیا ہو گیا, بہت پیچھے, اتنا پیچھے چلا گیا, اتنا پیچھے کہ اب ان کو اس غیرت والے نظام پہ آنے میں, جیسے ہمیں وہاں تک پہنچنے میں لوگ کہتے ہیں ترقی کے لیے 500 سال چاہیے, لیکن انگریز کو ہم تک پہنچنے میں غیرت میں 1000 سال چاہیے, اس کے بعد جا کے یہاں آئے گا, اگر ابھی سے غیرت پہ کام شروع کر دے. تو دنیا کا ہر مسئلہ میرے بھائی میڈیکل سائنس بولتے کیوں نہیں. لوگ آنکھیں ڈونیٹ کر رہے ہیں, گردے ڈونیٹ کر رہے ہیں, مجبوری میں بہت سے علماء گنجائش دیتے ہیں. لیکن اب ایسا نہ ہو کہ انسان ایک اسپیئر پارٹ کی دکان بن جائے, جو کہ ہو رہا ہے, یہ چیز پھیل رہی ہے بہت زیادہ, اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. ہم منع کرتے ہیں بھائی آپ مرتے ہوئے آنکھیں ڈونیٹ نہ کریں, اپنی آنکھوں کے ساتھ قبر میں جائیں آپ. اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, اچھا جب خود تمہارے لوگوں کو آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر تو جرمنی سے منگوا رہے ہو اور پتہ نہیں کون کون سے کنٹری سے منگوائی جاتی ہیں, وہ لوگ ڈونیٹ کر دیتے ہیں. دوسروں کے لیے اصول کچھ اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہو آنکھیں ڈونیٹ مت کرو. بھائی ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے, ان کے مذہب میں جائز ہے. اب ایک آدمی نے کر دی, وہ تو کر دی نا اس نے, تو اب آپ نہیں لگاؤ گے کوئی اور لگا لے گا. ہم نے کب کہا ہے گوروں کو کہ یہ ڈونیٹ کرو, بھائی نہیں کرو. ہم نے کب کہا ہے؟ جس طرح سے یہ تیزی سے پھیل رہا ہے نا, تو یہ انسان اور اسپیئر پارٹ کی شاپ میں کوئی فرق, جیسے بائک میں پرانا مال, پرانے پرزے وہ بیچ دیے, نئے والے لگا لیے. اب میں اس پہ زیادہ نہیں جاتا, پھر یہ پورا اس کو جب تک تمام پہلوؤں سے بیان نہ کیا جائے نا, تو اس کے پھر بیان کے فائدے کے بجائے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. تو ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, میں اس پہ کسی اور وقت میں بات کروں گا انشاءاللہ. یہ بہت تیزی سے یہ چیز بڑھ رہی ہے ہمارے معاشرے میں. تو انسان انسانیت کا درس بھی دیتا ہے. مردے کا جنازہ ہونا چاہیے, اسلام کا حکم ہے. میت بھی اسی طرح قابل احترام جیسے زندہ. آپ اس کے پارٹس بانٹنا شروع کر دیں, جنازہ آ رہا ہے شاپر میں ہے بھائی, جنازہ کس میں آ رہا ہے؟ شاپر میں. یہ کیا ہے بھائی؟ اس کے گردے کہاں ہیں؟ وہ وسیم بھائی کو دے دی ہم نے, ان پہ فٹ آ رہے تھے. اس کے پھیپڑے کہاں گئے؟ بھائی کورونا کی وجہ سے چمونی آپا کے پھیپڑے خراب ہو گئے تھے,
وہاں لگا دیا ہم نے. ابے اس کی آنکھیں کہاں ہیں؟ ابے بھائی وہ صاحب تھے نا, گولی لگنے سے ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا تھا, تو وہاں سے ادھر فٹ. بھائی ناک کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں یار وہ ناک کی ہڈی ان کی بڑھی ہوئی تھی, ڈاکٹر نے غلط آپریشن کیا, ناک کے ڈیزائن ہی چینج ہو گیا, تو ان کی ناک پسند آ رہی تھی, ڈیزائن یہاں سے لے لیا. ایک مثال دے رہا ہوں کہ ڈاکٹر بولے ایسا نہیں ہوتا, تو میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. مجھے پتہ ہے ناکیں نہیں لگ رہی, لگنے میں ٹائم بھی نہیں لگے گا. گھٹنا کہاں ہے بھائی؟ ان کے گھٹنے کی بال خراب ہو گئی تھی, تو گھٹنا نکال لیا تھا, وہاں سے بال وہاں فٹ کر دی, اب دوبارہ گھٹنا جڑ نہیں رہا تھا ایلفی سے, تو پھینک دیا. یہ گوشت ہے, اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ایسے موقع پہ امام صاحب کہیں گے, میں اگر ہوا تو میں کہوں گا کہ ایسا کرو, یہ بھی کسی غریب کے کام آ جائے گا, اس کو کھلا. بہت سے غریبوں کو گوشت کھانے کو بولو نہیں ہے, جان بچانے کے لیے کسی غریب کو یہ گوشت کھلاؤ. اس کو کہتے ہیں صحیح طریقے سے انا للہ ہونا کسی کا. ایک تو انا للہ ہوتا ہے, روح جسم سے نکلتی ہے, باڈی رہتی ہے. یہ والا انا للہ اس کو کہتے ہیں سچی مچی کا انا للہ ہو گیا. بندہ مارکیٹ سے ڈر لگ رہا ہے ایسا نہ ہو جائے کہیں فیوچر میں. جتنے پرزے لے کے آئے ہو نا, ان تمام پرزوں سمیت قبر میں جانے کی کوشش کرو. خوش قسمت لوگ ہیں جو پورے پرزوں سمیت قبر میں چلے جائیں. میں کہتا ہوں بھی خوش قسمت. گورکن پہ نظر رکھا کرو, تازہ تازہ مردوں کے پارٹس نکال کے بیچ رہا ہوتا ہے. ایک صاحب نے ابا کو دفنایا, 3 دن تک قبرستان سے نکل نہیں رہے. میں نے کہا بھائی کیا خود بھی دفن ہونے کا پروگرام ہے؟ بس نکلو یہاں سے. کہہ رہے ہیں بھائی 3 دن تک حفاظت کر رہا ہوں, گورکن پہ اعتماد نہیں ہے. ڈاکٹروں کے رابطے ہوتے ہیں گورکن سے بھی. نکال بھائی. مردہ لاشوں پہ تجربے ہو رہے ہیں, لاوارث. اس پہ بھی ڈاکٹروں سے بڑی بحث ہوتی ہے کہ لاوارث لاشوں کو چیر پھاڑ کر کے میڈیکل سائنس کا علم سیکھنا یہ جائز نہیں ہے. انسانی لاش کی توہین کی اجازت نہیں ہے آپ کو. دیکھو ایک ہے جان بچانے کے لیے کسی کے جسم کو چیر پھاڑنا, وہ جان بچانے کا عمل ہو رہا ہے, اس کے لیے تو جائز ہے. ایک ہے جان بچانا کا طریقہ سیکھنا. کوئی آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے قتل کرنے کے لیے, جان بچانے کے لیے آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کو مار دیں گولی. جان بچانے کے لیے نا, جان بچانے کی ٹریننگ سیکھ رہے ہیں, اس کے لیے 8-10 بندے اڑا دیے آپ نے, یہ جائز ہے؟ بولو نا. اب ڈاکٹر یہاں یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم ایک انسانی لاش پہ جب تجربے کر کے جان بچانے کا طریقہ سیکھتے ہیں تو اس طریقے سے ہم ہزاروں کی جان بچا لیتے ہیں. بھائی ابھی بچا نہیں رہے, بچانے کا طریقہ سیکھ رہے ہو. تو جیسے کسی فوجی کو ٹریننگ کے دوران جان بچانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, حالانکہ وہاں بھی وہ یہ تعویل پیش کر سکتا ہے ہم سچی مچی کی لڑ رہے ہیں تاکہ 8-10 بندے مر جائیں. مریں گے تو ہمیں طریقہ آئے گا میدان جنگ میں, پھر اپنے ہزاروں ساتھیوں کو ہم بچا لیں گے. بھائی یہ دلیل دنیا میں کہیں بھی کوئی لاجک نہیں, شریعت تو مانتی نہیں اس دلیل کو. اس کی مثال اور میں شریعت سے دیتا ہوں. اسلام نے اجازت دی ہے کہ جب بھوک سے مر رہے ہو, کھانے کو کچھ بھی نہ ہو, تو سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہو جان بچانے کے لیے, بچ جائے. لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا یار میں جانے والا ہوں جنگل کی طرف, ہو سکتا ہے وہاں بھوک لگے اور کچھ کھانے کو نہ ہو, اور پھر اگر خدا نخواستہ سور ہی ملا, کچھ نہ ملا, تو مجھے تو سور کھانے کی الحمدللہ عادت نہیں ہے. آپ نے یہ سوچا تو پہلے میں تھوڑی یہاں پریکٹس کر لوں, تھوڑا سا اپنے آپ کو عادی بناؤں, تاکہ اگر کبھی ضرورت پیش آئی تو میں کھا سکوں. یہ جائز ہوگا؟ اور بھائی جب ضرورت پیش آئے گی مرنے لگو گے تو ہے, مرنے سے بچاؤ کے لیے پہلے سے ٹریننگ کے طور پہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں جنگل میں جا رہے ہو, کھانے کو کچھ نہیں اور آپ کو پتہ ہے آگے مر جاؤں گا, تو پھر گوشت آپ محفوظ رکھ سکتے ہو کہ آگے مجھے پتہ ہے مرنے لگوں گا. کھانا پھر بھی اس وقت جائز ہوگا جب مرنے لگو گے, اور اتنا جائز ہوگا جس سے کمر سیدھی ہو جائے. کوفتے کباب بنا کے کھانے کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی. اب آپ کہیں بیابان میں پڑے ہوئے ہو, مرنے لگے, اور جناب یہ آج کل کے پروفیسر جو آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, سب کی بات نہیں کر رہا, جو لبرل قسم کے, وہ اسی طرح دلائل کے تانے بانے ملا کے ہر حرام کو انہوں نے حلال کر دیا ہے. کیا ایکچولی ضرورت کے وقت اور بھائی ضرورت کی ڈیفینیشن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ضرورت وہ ہے جس کو شریعت ضرورت مانتی ہے.
ہر چیز کو حلال کر دیا ان لوگوں نے. یورپ سے فون آتے ہیں کہ یہاں بعض عرب ایسا کرتے ہیں, حرام گوشت ہوتا ہے, ذبح نہیں ہوتا, بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں کہ بھئی وہ جانور کھا سکتے ہو جس پہ اللہ کا نام پڑھا گیا ہو, تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, کھا لیا. او بھائی یہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ ہے اس میں. مشینی ذبیحہ ہماری نظر میں حلال نہیں ہے. یورپ میں لوگ کہتے ہیں ہم کیا کھائیں, کیونکہ خربوزے ختم ہو گئے یورپ میں کھانے کے لیے, آلو ختم ہو گئے, سبزیاں ختم ہو گئی, تمہیں ضروری گوشت ہی کھانا ہے, نہیں مل رہا تو نہیں کھاؤ بھائی, یہ ضرورت تھوڑی ہے. ہندو سبزی پہ 100 سال زندہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا, صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ 4 شادیوں کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے, تو فی الحال ایک پہ گزارا کر لو. جو گوشت کھائے گا نا اس میں کیا ہوگا, اس کو یہ پھر میرے بیان سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے, اس لیے ہم گوشت کی ترغیب دیتے ہیں. سبزی خور کو سمجھ میں, ابھی جو خربوزے کھائے گا اس کو 4 شادیاں کہاں سمجھ میں آئیں گی, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہندو لوگ کہتے ہیں نا کہ جب سبزی کھا کے بھی انسان 100 سال زندہ رہ سکتا ہے, یہ ہندوؤں کی ڈبیٹ نہیں کہ بھائی 100 سال تک ہندو رہے, ان کے پنڈت دیکھ لو, ان کے جو بھی ہوتے ہیں, مجھے تو نام بھی نہیں آتے. مہاراج, ایک اس دن مجھے پتہ چلا ایک صاحب تھے مہاراج تھے, تو یہ لوگ 100 سال زندہ رہتے ہیں سبزی کھا کے. تو یہ کہتے ہیں آپ جانوروں کو کاٹتے کیوں ہو, ظلم کیوں کرتے ہو گوشت کھانے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم ہندوؤں کو کہتے ہیں کہ ایکچولی آپ سمجھ نہیں پا رہے ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھو, صرف لمبی عمر یہ ایک مقصود نہیں ہے. اس نے کہا تھا نا ٹیپو سلطان نے, شیر کی ایک دن کی زندگی, میں ہندوؤں کو گیدڑ نہیں کہہ رہا, کہیں توہین نہ سمجھیں آپ, یہ صرف اس کی ایک مثال ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. ایک دن میں زندہ رہو شیروں کی طرح, تو یہ گیدڑ کی طرح 100 سال زندہ رہنے سے بہتر. تو اسلام نے گوشت اس لیے کھلایا ہے کہ آپ 40, 50, 60, 70 جو بھی آپ کی ایج ہے اس حساب سے زندہ رہیں. لیکن جب آپ گوشت کھائیں گے تو میدان جنگ میں لڑیں گے آپ. گوشت خور لڑتا بہت خاندانی طریقے سے, کیونکہ جتنے لڑاکا جانور ہیں نا سب کی خوراک گوشت ہے. پتہ ہے آپ کو, بکریاں لڑتی ہیں, کبھی دیکھ رہا بکری نے ایسی فائٹ کی بھاگتے ہوئے چیر پھاڑ کر دیا اس کو, اس گھاس کو دیکھا؟ خرگوش کو دیکھا آپ نے کبھی غراتے ہوئے آیا اور رکھ کے لگایا؟ کچھ بھی نہیں بیچارہ. بھیڑ دمبے کو دیکھا کبھی؟ بولو نا کیا ہو گیا. لیکن جو گوشت کھاتے ہیں, بلی گوشت کھاتی ہے, کیسی دم موٹی ہو جاتی ہے اس کی جب غصہ آتا ہے. 2 گھنٹہ تو ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کی بلیوں سے, لڑائی پہ. 2 بلیوں کو لڑتے ہوئے دیکھ لو, آدمی کہتا ہے یا تو لڑو یا نکلو یہاں سے, ٹائم ویسٹ نہیں کرو ہمارا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ڈائلاگ کافی دیر تک چل رہے ہوتے ہیں. میں تیرے کو نہیں چھوڑیں گے, تو ہے کس, تیرے میں دم کتنا ہے, یہ بہت دیر تک نا. کیوں؟ دونوں کو پتہ ہوتا ہے بھائی اگر فائٹ شروع ہو گئی نا تو یہ بکریوں والی فائٹ نہیں ہوگی. بکریاں نہیں ایسے ڈیبیٹ کرتی, بکری آئے گی ٹکر مار کے چلی جائے گی, بس ان کو پتہ ہے بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. بلیوں کو پتہ ہے کہ لڑائی ہو گئی تو دونوں میں سے ایک کا جنازہ اٹھ سکتا ہے, اس لیے وہ لڑائی سے پہلے مذاکرات, دھمکیوں پہ کام چلاتے ہیں. او تیری ایسی کی تیسی ہو گئی, چل یہاں سے دمیں گھما کے نا موٹی کر کے. میں نے دیکھا ایک پرانا واقعہ, ایک بلی گوشت کھا رہی ہے, کتے نے دیکھ لیا, کتا وہاں آ گیا, وہ کتے پن پہ اتر آیا. اسے پتہ ہے کہ یہ بلی کا حصہ ہے, یہ میرا حصہ نہیں ہے. لیکن کتا جب قریب آیا ہے تو بلی نے تو پہلے تو غرانا شروع کیا, وہی ہے میں تیری, کیونکہ دونوں گوشت خور ہیں, ان کو پتہ ہے فائٹ ہوئی تو بڑی خاندانی قسم کی فائٹ ہوگی. بلی نے پہلے آرام سے سمجھایا کتے کو, دیکھ چلا جا, کتے پن پہ نہ اتر, یہ مجھے دیا گیا ہے گوشت, میرا ہے, میرے بچوں کا حق ہے اس میں کھاؤں گی, اپنے بچوں کو کھلاؤں گی. شرافت سے سمجھایا, نہیں سمجھ میں آیا. کتا اور قریب آیا, بلی کی دم اسی حساب سے, جتنے انچ کتا قریب آ رہا تھا بلی کی دم اسی حساب سے موٹی ہوتی جا رہی تھی. یہ سائن ہوتا ہے کہ میں فارم میں ہوں. جیسے ہی کتا قریب پہنچا ہے نا
اتنی زور سے بلی نے اس کے تھپڑ مارا ہے کہ وہ چیختا ہوا بھاگا. مجھے اندازہ ہوا, میں نے کہا دیکھو طاقتور کتا ہے, کمزور کیا ہے بلی, لیکن حق پر ہونے نے بلی کو ایسی موٹیویشن دی ہے, اور کتے کو پتا ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں, لہذا اس میں بہادری پیدا نہیں ہو رہی. حالانکہ کتا تو 2 منٹ میں بلی کو چیر پھاڑ کر کے مار دے, لیکن کتے کو پتا تھا کہ میں کتے پن پہ اترا ہوا ہوں, لہذا اس کو موٹیویشن نہیں مل رہی تھی بلی پہ حملہ کرنے کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ بعض دفعہ کمزور ہوتے ہیں لیکن حق پر ہوتے ہیں. اس حق پر ہونے نے آپ کی دم میں آگ لگا دی ہوتی ہے, آگ بھر دی ہوتی ہے. آپ سامنے والا پاورفل ہوتا ہے لیکن اسے پتا ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں. اس باطل پر ہونے نے اس کے حوصلوں اور جذبوں کو پس کر دیا ہوتا ہے. حق پر جب انسان ہوتا ہے کمزور ہونے کے باوجود لڑتا ہے, اور جب باطل پر ہوتا ہے تو پاورفل ہونے کے باوجود بھی اس کا دم نکل رہا ہوتا ہے. ایک کتے بلی سے ہم نے سیکھا ہے, اور اللہ نے یہ جانوروں کو پیدا اس لیے کیا انسان سیکھے, ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو خیر کیا بات چل رہی تھی, اتنا اچھا ٹاپک چل رہا تھا یار, یہ کتے بلی پہ افر آئی تھا تو چل رہا تھا, لیکن میں آیا کہاں یہاں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بھول جاتے ہو, آپ کو کیا ہو گیا, تو یہ بھی تو بھول جاتے ہیں, اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دنیا, ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا ہر مسئلہ کس میں ہے, میڈیکل سائنس میں. اب اگر یہ اس طرح سے چیر پھاڑ شروع ہو گئی تو جنازے کس میں آئیں گے, شوپر میں. ہاں میں کہہ رہا تھا یہ انسانوں کی جو چیر پھاڑ کی جا رہی ہے لاوارث لاشوں کی, ایک ڈاکٹر مجھ سے الجھ پڑے, کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو لاوارث لاشیں ہوتی ہیں. میں نے کہا دیکھو آپ اپنے ابا کو رکھو, جب ابا کا اللہ نہ کرے انتقال ہو جائے نا, تو آپ ان کو ضیاء الدین عباسی لے جاؤ, میڈیکل کالجز میں لے جاؤ کہ بھائی ان پہ چیر پھاڑ کرو اور ان سے میڈیکل سائنس سیکھو. والدہ کو لے کر جاؤ اپنی. تو اس سے ہونے لگے میں اپنی باپ اپنے ماں کو کیوں, کہہ رہے ہیں تو لاوارث لاشوں پہ ہوتا ہے. یہ ہے اصل پوائنٹ, کہہ رہے ہیں ان لاشوں پہ ہوتا ہے جن کا نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں نہ کوئی اولاد. دلیل سمجھ میں آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی لاش لاوارث بولو نہیں ہے. جس کا کوئی وارث نہیں ہے مسلمان اس کے وارث ہیں. لاش ملی, نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ, بھائی سبھی اس کے باپ ہیں, ساری عورتیں اس کی مائیں ہیں, ساری جوان عورتیں اس کی بہنیں ہیں, ساری چھوٹی بچیاں اس کی بیٹیاں ہیں. سب پر لازم ہے کہ اس کو عزت اکرام احترام کے ساتھ غسل کفن دے کے رخصت کرے قبرستان کی طرف. یہ تو اس کے لاوارث ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو آپ. تو رکھو نا, اپنے باپ کو کیوں نہیں رکھتے, اپنی ماں کو کیوں نہیں رکھتے. دیکھو گورے کے کوئی اصول نہیں ہے, اس کو تو ترقی ہی سب کچھ ہے نا, کہ بس میڈیکل سائنس میں ترقی کرنی ہے. اس کا تو کیا ہے, ادھر مائیکل جیکسن کا قیمہ بنا دیا تھا انہوں نے. مائیکل جیکسن کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے کہا کیوں ہو گیا, ادھر پوسٹ مارٹم کر کے چانپیں وہاں پہ ساری مغز تو نکال دیا تھا. تو میں نے تصویر میں دیکھا تھا, بھیجا رکھا ہوا مائیکل جیکسن, اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. تو ان کے ہاں تو انسان کا کوئی آخرت نہیں ہے, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, مذہب نہیں ہے. تو مذہب نے جو میت کے بارے میں گائیڈنس دی ہے ہمیں وہ نہیں ہے, تو وہ کریں گے, ان کو کرنے دو بھائی. ہماری ایک باؤنڈری ہے, ہم اس سے آگے نہیں نکل سکتے. تو اگر آپ نے میڈیکل سائنس میں ترقی کرنی ہے, پلاسٹک کے بھی پتلے بنائے جا سکتے ہیں, وہ پورے انسانوں جیسے بن جاتے ہیں. جانوروں پہ تجربے کیے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے پورا کوئی جانور انسان جیسا نہیں ہے, لیکن جانوروں کے سسٹم میں بہت سارے جانور ایسے جس کا یہ والا سسٹم انسان سے ملتا ہے, جس کا وہ والا سسٹم دوسرے جانور کا دوسرا سسٹم. جیسے نظام ہاضمہ مینڈک کا کہا جاتا ہے کہ پورا انسان جیسا ہے, تو نظام ہاضمہ سیکھنے کے لیے مینڈک پہ تجربہ کرو بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نظام ہاضمہ سیکھنے کے لیے کس پہ تجربہ کرو, مینڈک پہ. تو یہ ہو سکتا ہے. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کہتا ہے افرأیتا, جب یہ خطاب کرتا ہے نا قرآن, تو اس کا مطلب جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اللہ اس سے خطاب کر رہے ہیں. میں یہ بات پہلے کمپلیٹ کر دوں کہ جو جس کا مسئلہ ہے نا وہ سمجھتا ہے دنیا کا ہر مسئلہ بس یہی ہے. تو یہ مذہبی لوگوں میں بھی ہے تھوڑا سا فالٹ. وہ سمجھتے ہیں دیکھو مذہب نے ہر چیز میں ہمیں گائیڈ تو کیا ہے, کسی چیز میں ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا, لیکن یہ گائیڈنس مذہب کی بعض دفعہ براہ راست ہوتی ہے, بعض دفعہ ایسے ہوتی ہے
کہ مذہب خود بتا دیتا ہے کہ اس مسئلے میں آپ اس فیلڈ کے ماہرین سے رابطہ کرو. مذہب خود بتا رہا ہوتا ہے کہ اس میں مذہب براہ راست بات نہیں کرے گا, بلکہ مذہب کیا بتائے گا کہ اس مسئلے میں جو اس کے ماہرین ہیں, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, ان سے رابطہ کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہاں مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ مذہب نے ہر چیز بتائی ہے, خربوزے کے فضائل بھی کون بتائے گا؟ مذہب بتائے گا. ایسا تھوڑی ہے بھائی, کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں طب کی جو کتابیں آ رہی ہیں نا, طب نبوی کے نام سے, ان میں موضوع من گھڑت حدیثوں کی بھرمار ہے. شہد کے فضائل لکھے ہوں گے تو صبح نہار منہ چمچہ ڈال کے پینے سے یہ فائدہ. بھائی کون سی حدیث میں آتا ہے نہار منہ چمچہ یہ فائدہ؟ شوگر کے مریض پی رہا ہے اور انا للہ ہو رہا ہے, اور کہہ رہے میں نے حدیث پر عمل کیا. جب شہد پیو گے تو شوگر تو بڑھے گا نا تمہارا. کلونجی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ہر بیماری سے شفا ہے, بس کیسے ہے, کتنی مقدار میں کھانی ہے, کس نے کھانی ہے, یہ آپ کو ڈاکٹر حکیم بتائیں گے. یہ حدیث ہر مسئلے میں کیا ڈالی جا رہی ہے؟ کلونجی. کرونا کا علاج کلونجی سے, اور اللہ بھلا کرے. اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اس سے سمجھ میں آئے گی بات. یہ جو روحانی عامل ہے نا, ہر مسئلے میں قرآن کی آیت بتا رہے ہوتے ہیں. یہ مسئلہ اٹک گیا تو یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھو. کل کسی روحانی عامل کا مجھے کسی نے بتایا کہ وہ تو قرآن سے بتاتے ہیں اور قرآن میں تو شفا ہے. میں نے کہا قرآن میں تو شفا ہے, لیکن یہ جو روحانی عامل نے آپ کو بتایا کہ قل ھو اللہ احد 356 دفعہ صبح پڑھو گے تو بیٹی کی شادی ہو جائے گی, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں قل ھو اللہ لکھی ہوئی ہے, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 356 دفعہ پڑھنے سے بچیوں کی شادیاں ہو جاتی. اس کے لیے آپ کو میرے بیان سننے پڑیں گے. یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ وہ تمہیں بتائے گا کہ قرآن میں شادیوں کے لیے اصول اللہ نے کیا بتائے. وہ قل ھو اللہ نہیں بتائی, وہ نکاح کی آیتیں بتائی ہیں, وہ والی آیتیں جو آپ کو میں صبح شام پڑھ کے سناتا رہتا ہوں. روحانی عامل الو بنا رہے ہیں لوگوں کو طبیعت سے. اتنی میں فون نہیں اٹھاتا, لیکن کبھی اٹھانا شروع کرتا ہوں تو بہت اٹھاتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. ابھی چند دنوں سے میں نے فون اٹھانا شروع کیا تو میں مارکیٹ میں ان ہو گیا, دوبارہ مارکیٹ میں ان ہو گیا. مجھے پتہ چل گیا اب مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے. فونوں سے تو پتہ چلتا ہے نا لوگوں کے مسائل کیا ہیں. جوان آدمی کا ایک ہی مسئلہ ہے, سیٹنگ ہوئی ہے, لڑکی کے ابا نہیں مان رہے. لڑکیوں کا بھی یہی مسئلہ, میرے ابا نہیں مان رہے, ان کا بھی یہی مسئلہ. جب کسی جوان مرد یا عورت کا فون آئے نا, جوان لڑکے یا لڑکی کا, تو ان کا مسئلہ سیٹنگ پہ شروع ہو کے کہاں ختم ہو رہا ہے؟ سیٹنگ. ان کو میری طرف سے ایک ہی جواب ہے. میں سوچ رہا ہوں یہ ریکارڈ کر کے نا ڈال دوں. اب ہم پتہ کیا کرنے والے ہیں ابھی, جیسے دفتروں میں کمپنیوں میں آپ فون کرتے ہیں نا, کیونکہ اس طرح ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے نا. جو کام کے لوگ ہیں ان سے پھر رابطہ ہی نہیں ہو پاتا, سیٹنگیں نمٹاتے رہو بیٹھ کے ان کی. تو ہم لوگ ایک وہ سسٹم بنا رہے ہیں کہ ایک ماسٹر فون ہوگا, نمبر ہوگا, اس پہ کال آئے گی. کال جب آئے گی تو آگے سے آئے گا یہ جی مفتی طارق مسعود صاحب کا نمبر ہے, اگر آپ نے رشتوں کے سلسلے میں رابطہ کرنا ہے شادی دفتروں میں رابطہ کیجیے, ہمارے ہاں رشتے نہیں کرائے جاتے. اگر آپ لڑکی کے ابا نہیں مان رہے, اس میں میرا قصور نہیں ہے, مجھے تنگ نہ کریں. اور اگر لڑکے کے ابا نہیں مان رہے, اس میں بھی میرا قصور, یہ ریکارڈنگ چلے گی باقاعدہ, اس میں میرا قصور نہیں ہے. اور نہ میں ابا کو منوا سکتا ہوں, چونکہ ابا جتنا اچھا فیصلہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے حق میں کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا, کیونکہ نہ میں لڑکے کا ابا ہوں نہ اس لڑکی کا ابا ہوں جس کی بات ہو رہی. تو کائنڈلی زحمت نہ فرمائیں. اگر آپ نے کوئی یعنی بہت ساری چیزیں, شرعی مسئلہ پوچھنا ہے, بلکہ یہ آخر میں نا, کیونکہ جو شرعی مسئلہ پوچھے گا آخر تک سنے گا پھر وہ بیٹھ کے, کیونکہ اس کا تو واقعی مسئلہ ہے. اگر آپ نے کوئی صحت کے حوالے سے پوچھنا ہے, اس کے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں سے رابطہ کریں. صحت کا بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگ. اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے اور آپ کی صحت اجازت نہیں دے رہی, تو بھی کس سے رابطہ کریں؟ جو 2 شادی کر کے پھنستا ہے نا, وہ بھی مجھے فون کر رہا ہوتا ہے.
فون صحت کے حوالے سے، جس کا دوسری کا ارادہ ہوتا ہے مجھ سے کشتے مانگ رہا ہوتا ہے وہ کہ کیا کھانا چاہیے شادی سے پہلے. وہ بھائی کیا ہو گیا یار، تم لوگوں نے ہم کو کیا بنا دیا ہے. ایک صاحب آئے مجھ سے دوسری شادی کا مشورہ لینے لگے نا. میں نے کہا کرو، ان کو سمجھایا بھائی دیکھو بیوہ عورتیں ہیں، اور ایک بیوہ کا رشتہ بھی تھا. میں نے کہا میں کرا دیتا ہوں، یہ وہ بڑا زبردست ایک دم موٹیویشن ملی. پھر مجھے کہتے ہیں ذرا چھاؤں میں 2 منٹ کی بات کرنی ہے آپ سے. یہ پرانی بات ہے، ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں کسی کا راز نہیں فاش کرتا ممبر پہ. میں چلا گیا. میں نے کہا کہہ رہے ہیں اصل میں رشتے تو میرے پاس بھی ہیں. خوراک بتائیں کوئی. کیا بتائیں؟ خوراک. رشتے تو میرے پاس ہیں. میں نے کہا آپ کی ایج کتنی ہے؟ 26 پتہ نہیں 28 سال ہوگی. ینگ تھے. میں نے کہا یار ینگ آدمی کو کیا خوراک چاہیے یار، تو شمسی توانائی سے چلتا ہے ینگ آدمی. 27-28 سال میں بھی اگر انرجی نہیں ہے تو میرے بھائی پھر پہلی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. کہہ رہے کیا کھاؤں؟ میں نے کہا روٹی کھاؤ بھائی، روٹی کھاؤ. اللہ نے روٹی میں اتنی پاور رکھی ہے. کبھی کسی 3 دن روٹی کھانا چھوڑ کے دیکھو، کشتے کھاتے رہو بیٹھ کے، طاقت کی دوائیں کھاؤ، روٹی نہیں کھاؤ 3 دن، اٹھا نہیں جائے گا بستر سے، چلا نہیں جائے گا. جس کم وقت میں روٹی کھا کے بھی طاقت نہ آئے نا، تو سمجھ لو کہ اس کو طاقت کے علاوہ دنیا کا ہر کام حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ میں نے ایک چٹکلا سنایا تھا نا، میری جب تیسری شادی ہوئی تو میں مسجد میں بیٹھا ہوا، لڑکے بات کر رہے، نوجوان ٹین ایجز لڑکے. ارے امام صاحب نے پھر تیسری کر لیا. کسی نے کہا بھائی ان کے حکیموں سے بڑے تعلقات ہیں، وہاں سے کشتے مشتے لیتے ہیں. دوسرے نے کیا کہا، ابے حکیم تو خود ان سے آ کے مانگتے ہیں نسخے. لڑکے بات کرنے. تو بھائی نہ 3 شادیوں کے لیے کشتوں کی ضرورت، نہ 4 کے لیے کشتوں کی ضرورت. اللہ نے مرد جو روٹی ہضم کر لیتا ہو، پراٹھے ہضم کر لیتا ہو، کھانا کھا لیتا ہو، اس کو اتنی پاور دی ہے کہ وہ چل سکتا ہے. اس کے لیے کوئی بہت، یہ تو ایک دماغ میں ایک خامخواہ کی ایک چیز بیٹھ گئی ہے. آپ اگر چل صحیح رہے ہو، آپ اگر بازوؤں میں آپ کے وزن اٹھانے کی طاقت، آنکھوں میں دیکھنے کی، اس کا مطلب پوری باڈی آپ کی صحیح ہے. انسان کا ایسا نہیں ہوتا کہ باڈی میں ایک چیز کمزور، جیسے سماعت کمزور ہونا شروع ہو گئی بہت زیادہ، آنکھیں بالکل صحیح ہیں، ایسا نہیں ہوتا. پوری باڈی ایک ساتھ بڑھاپا آتا ہے اس پہ. جوان ہے تو پوری باڈی جوان ہے، بوڑھا ہے تو پوری باڈی میں بڑھاپا آئے گا. سمجھتے نہیں ہو بات کو. یہ خامخواہ کہ بہت سے حکیموں نے نا الو بنایا ہوا ہے، جن کی دکانیں چورن نہیں بک رہے ہوتے. ان کو پتہ ہے مردانہ قوت کے نام پہ نوجوانوں میں چورن بہت ٹائٹ بکتا ہے. کبھی بھی کوئی سلجھا ہوا ڈاکٹر، سلجھا ہوا حکیم ان چکروں میں نہیں ڈالے گا آپ کو. اوور آل صحت صحیح ہے تو سب صحیح ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، افارأیتا، اے نبی آپ نے، میں وہ بات مکمل کر دوں جو گوشت والی، کہ گوشت ہم کیوں کھاتے ہیں. ایک تو میدان جنگ میں لڑتا کون ہے؟ جو گوشت خور ہے وہ لڑتے ہیں. دوسرا، ہندو جب یہ کہتے ہیں 100 سال جیو گے سبزی کھا کے، تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں 100 سال جینا ہے لیکن تمیز سے جینا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے نسل بھی بڑھانی ہے اپنی. نسل ہماری اسپیڈ سے بڑھے گی سبزی کھا کے نہیں، بلکہ گوشت کھا کے. ہم فیملی پلاننگ والوں کے منصوبوں کو نہیں مانتے. میرے جب بھی یہ بچے کی زیادہ ہونے چاہیے اس پر بیان جاتا ہے نا، لبرل لوگوں کی طرف سے بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں. ایک نے، کل میں پڑھ رہا تھا اپنے کمنٹس، ایک نے لکھا ہاں زمین کو بھر دو بچوں سے، جگہ ختم کر دو. زمین کو بچوں سے بھر دو، جگہ ہی ختم ہو جائے. جگہ زمین پہ اتنے آرام سے ختم ہونے والی نہیں ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ آیت تو ہے ہجرت کے بارے میں، لیکن یہ اس کے مفہوم سے عموم ثابت ہوتا ہے. یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، زمین میں نکل کے دیکھو بہت وسعت نظر آئے گی. زمین ابھی ہزاروں کلومیٹر لمبے لمبے جنگلات ہیں، صحرا ہیں. اتنی زمین، اب صرف ایک بلوچستان کی زمین ایسی ہے کہ پورا پاکستان وہاں سما جائے نا، پھر بھی بہت زیادہ حصہ خالی رہے گا اس کا. آپ کا ایک صوبہ بھی نہیں بھرا ابھی. کنویں کا مینڈک پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ جو کنویں میں رہ کے سمجھتا ہو بس یہی ہے کائنات. ان لبرل لوگوں سے کہتا ہوں ذرا نکل کے دیکھو. اصل میں دیکھتے ہیں مگر آنکھیں اندھی ہوتی ہیں. قرآن کیا کہہ رہے؟ آنکھیں اندھی نہیں، دل اندھے ہوتے ہیں.
قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. اتنی بڑی زمین ہے, اتنی مسقط. میں گیا عمان, بندے شاٹ ہیں, زمینیں ہی زمین ہیں, اتنے بڑے بڑے اربوں کے گھر, ہزار گز کے تو لازمی گھر ہیں. بادشاہ کی طرف سے ڈبل اسٹوری یا ٹرپل اسٹوری پر پابندی ہے. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے اتنی بڑی زمین کا کرنا کیا ہے, پھیلو نا, بھرو تو صحیح اس کو. اور 15 بچے اربوں کے پیدا ہوتے ہیں. 1000 سال سے مسقط کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں, 5% یا 10% بھی نہیں بھرا ہوگا اب تک. اتنی بڑی زمین ہے. اللہ نے جب زمین کو بنایا تو اللہ کو پتا تھا پہلے سے, وقدر فیہا اقواتہا. اللہ کہہ رہے ہم نے انسان سے پہلے انسان کی ضرورتوں کا سامان زمین میں پہلے پیدا کیا ہے کہ کتنی اسپیس چاہیے, کتنے بچے پیدا ہوں گے اور ان کی کتنے خوراک کے ذخیرے زمین میں دفن کرنے ہیں. عزت دار میزبان وہ ہوتا ہے جو مہمان کے آنے سے پہلے گھر میں گنجائش بھی دیکھتا ہے کہ میرے جو ہے نا وہ مہمان خانے میں 100 افراد بیٹھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں سکتے. مہمان 200 بلا لیے اور آپ کی بیٹھک میں 5 آدمیوں کے سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے, تو یہ میزبان پر تانا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کے دنیا میں, اور بلکہ الٹا ہوتا کیا ہے, 100 آدمی آئیں گے نا تو کھانا 150 کا پکوایا جاتا ہے. یہ ایک انسان جیسے میزبان جس کا زر چھوٹا, وہ اتنی کھوپڑی استعمال کر رہا ہے. جس خدا نے اس زمین کو انسانوں کے لیے بنایا اس کو نہیں شعور کہ کتنی بڑی زمین ہونی چاہیے, اس میں کتنے خزانے دفن ہونے چاہیے. اصل میں یہ ساری دہریت اور الحاد کے پیداوار ہے یہ نظریے. جب وہ کہتے ہیں نا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے, خود بخود جو کام ہوتا ہے اس میں کبھی بھی کچھ الٹا ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں خود بخود نہیں ہے, بنانے والے نے زمین کو بنایا, اس نے انسانوں کو بث منہما رجالا کثیرا. انسان اللہ کی مخلوق پہلے ہے, آپ کی اولاد بعد میں ہے. کافر کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے میں پالوں گا, ہم کہتے ہیں تیرا بچہ ہے لیکن مخلوق اللہ کی ہے, تجھے بھی اس اللہ نے پالا, اس بچے کو بھی کون پالے گا؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو تھوڑی اپنی بیوی کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے, بچے کی ماں پیدا وہ خدا کرتا ہے جس نے بچے کو پیدا کیا, پیدا کر کے بتا دیتا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں اور اس کی ضرورتیں پوری کرنا میرا کام ہے. تو اس لیے جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کو مولویوں کے بچوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اتنے بچے ہو گئے, ہوئے آبادی بڑھ رہی ہے, تمہارا نہیں کھائیں گے انشاءاللہ, بے فکر رہو, زمین میں قحط نہیں پڑنے دیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ جوان ہیں, جوان ہوں گے کل, اور جہاں جوانوں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے بوڑھوں کا ریشو بولو کم ہوتا ہے. اس کا مطلب ارننگ کے ذرائع زیادہ اور کھانے والے کم. یہی چیز ملک میں اور خاندانوں میں ترقی کا ذریعہ بنتی ہے. جس گھر میں کمانے والے زیادہ ہوں کھانے والے کم ہوں وہ گھر خوشحال گھرانہ ہوتا ہے. جس گھر میں کمانے والے مارکیٹ سے شارٹ ہوں کھانے والے زیادہ ہوں وہ غربت کا شکار ہوتا ہے. میں ابھی انٹرویو لوں گا, چمن جاؤں گا, میرا دوست ہے 30 بچے, صرف 3 بیویوں سے, 1 بیوی سے, تو اتنا بھی اتنے لبرل بھی نہیں ہے بھائی ہم. 1 بیوی سے 30 بچے, اتنے براڈ مائنڈیڈ بھی نہیں ہے, وہ مینڈک کے بچے تھوڑی ہیں. 3 بیویوں سے 30 بچے. تو میں جاؤں گا, ابھی چمن جانے لگا تھا لیکن موسم بہت خراب ہو گیا تھا, اس کا انٹرویو لوں گا. ہوا کیا ہے کہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میں جامعہ الرشید میں 2006 یا 2007 کی بات ہے پڑھا رہا تھا, تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ساتھ میں ایک طالب علم ہے, وہ لوگ 24 بہن بھائی ہیں. میں نے کہا یار جو فیملی پلاننگ والوں کے منصوبے ہم نے وہ سنی ہوئی تھی ان کی کہ بچے زیادہ ہوتے ہیں تو کھانے کو نہیں ملتا, ایکچولی یہ ہوتا ہے, تو ٹوپی ڈرامہ جو بھی چلا رہے ہوتے ہیں نا. تو میں نے کہا بلا کے لاؤ, پورا پلا پلایا 2 دانت کا لال سرخ ٹماٹر. میں نے کہا یار تم تو خوراک کی زیادتی تو لگ رہی ہے, کمی تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. میں ان کے گھر گیا, سوراب گوٹ میں رہتے تھے وہ, ان کے گھر گیا, ان کے والد صاحب سے ملا. میں نے دیکھا ٹرالی میں گھر کا راشن آ رہا ہے, ٹرالیاں کی ٹرالی آ رہی ہے, وہ اللہ کھلا رہا ہے یار. تو طلبہ نے مجھے کہا یہ تو 24 ہیں, ایک ہے 30 والا. وہ چمن کا تھا, اس کو بلایا تو وہ اس سے بھی بڑا قد بھی, حالانکہ 17 سال 18 سال اس کی عمر تھی, یہ ہائٹ اور یہ لمبا چوڑا. 30 بھائی بہنیں, 15 بیٹے 15 بیٹیاں, سمجھ رہے ہو.
میں نے کہا یار تمہارے والد صاحب تو بہت غریب آدمی ہوں گے. انہوں نے کہا میرے والد صاحب ہی گاؤں کے سب سے امیر آدمی ہیں. اچھا. میں نے کہا اسی وجہ سے اتنی شادیاں کی اور بچے پیدا کیے؟ نہ کہہ رہے ہیں ہم غریب تھے جب شادیاں کی ہیں, بچے جوان ہوتے چلے گئے, پیسہ آنا شروع ہو. 30 بچے اکٹھے نہیں پیدا ہو جاتے. اگر 30 اکٹھے ہو جائیں نا پھر تو مسئلہ ہے کہ اکٹھوں کو کہاں سے کھلائیں. جب 30واں پیدا ہوتا ہے تو پہلا نمبر والا وہ جوان ہو کے بڑا ہو کر باپ کے بازو بن چکا ہوتا ہے. وہ 10-15 باپ کے بازو بن چکے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے ابا کی چھوٹی سی کھوکھا تھا, دکان تھی. میں جاؤں گا ابھی اس کے گھر میں انٹرویو لوں گا اس انشاءاللہ, ہمارا شاگرد ہے. کہہ رہا ابا کی چھوٹی سی دکان تھی, ابا کی شادی ہوئی. وہ تو نسل روکنا جانتے نہیں ہیں وہاں کے لوگ, شکر ہے وہ فیملی پلاننگ کے منصوبوں سے ڈسے ہوئے لوگ نہیں ہیں. خوشحال گھرانہ وہی ہوتا ہے جس میں افراد ہوں. ہر بچہ الگ خوبصورتی لے کے آتا ہے, ہر بچے کی باتیں الگ. ہم تو اللہ کا شکر ہے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ان میں کون سا والا ایسا ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نہیں پیدا ہوتا تو اچھا تھا. سارے ہی اچھے لگ رہے ہیں یار, سارے ہی پیدا ہو کے کتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, پیار آتا ہے. اگر یہ غلط تھا پیدا ہونا تو کتنا پیار کیوں کر رہے ہو؟ بولے یار یہ کیا ہو گیا, واٹ از دس, یہ تو غلط ہو گیا. غلط نہیں ہو گیا بھائی, بہت اچھا ہو گیا. تبھی تو چمٹا رہی ہے, ماں بھی چمٹا رہی ہے, باپ بھی چمٹا رہا ہے, اس کو کھلونے دلا رہے ہیں, اس سے باتیں کر رہے ہیں, زبان نکال کے آنکھیں بڑی کر کے اس کو ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ انٹرٹینمنٹ ہے. میں کہتا ہوں جو یہ کہتا ہے نا ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں, جھوٹ بولتا ہے. میرا دعویٰ ہے بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. بچے تو خود ہی پل رہے ہوتے ہیں, وہ ماں باپ کو پالنے کا ذریعہ, انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ. آپ کو بچے بوجھ اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دوسروں کے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسروں کے بچے کبھی بھی اچھے نہیں لگتے. دوسروں کی لوگوں کو صرف بیوی اچھی لگتی ہے. رپورٹ ہے یہ, ہر ایک کی بات نہیں کر رہا جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ. اپنی کتنی خوبصورت ہو, مرد کے بارے میں مشہور ہے, بیوی ہمیشہ دوسرے کی شوق سے دیکھے گا. وہ گھر کی مرغی دال برابر والا حساب ہے. ہاں غیرت مندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. تو بچے پالتے ہیں ماں باپ کو, ماں باپ میں محبت کا ذریعہ بنتے ہیں. ماں کو بھی پتہ ہے بھائی خون ہے, دونوں یہاں کے جمع ہو رہے ہیں. شوہر کو پتہ ہے میرے بچوں کی ماں ہے, چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, برداشت کرتا ہے ہر الٹی سیدھی. عورت کو پتہ ہے بھائی کہاں لے کے جاؤں گی, باپ نہیں ملے گا مجھے. پھر بچوں کی مسکراہٹ, ان کی کھلکھلاہٹ, ان کی نماز کے. مسلمانوں کے بچے تو اور پیارے ہوتے ہیں, کیسے پیارے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ یوں سلام پھیرتے ہو پہلے الٹا پھیر رہے ہوتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا, ادھر پھر رہے. پھر ماں نماز پڑھتی ہے, بچیاں آ کے ماں کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتی ہیں آ کے. باپ نماز, ہمیں تو نماز بچوں کے ساتھ پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. کبھی جماعت رہ جائے نا, میری کوشش ہوتی ہے گھر میں بچہ ساتھ کھڑا ہوا, اس کی الگ ہی, اسے دیکھ کے اللہ کی محبت کی چنگاری زیادہ پیدا ہوتی ہے. یار اللہ کی کیسی نعمتیں, کیسا بنایا ہے اللہ نے. ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ بچہ درجنوں نفسیاتی بیماریوں کے علاج کا ذریعہ ہے. اسٹریس اور ڈپریشن ختم کرنے کا ذریعہ ہے بچہ. ایسا انسان کو خوشی دیتا ہے. اپنا بچہ ہو, دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے کبھی وہ نہیں کیا کرو قیاس کہ یار یہ دیکھو اتنے بچے, یہ کیا. جب آپ کے ہوں گے پھر لگے گا آپ کو یار یہی تو رونق ہے گھر کی. تو وہ 30 ماشاءاللہ, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, 30. تو میں نے جب اس کو بلایا, میں نے کہا یہ تو ٹھٹرا ہوا ہوگا, اس کے حصے میں تو 2 ہونے والے. ہاں ان کے ابا کی چھوٹا سا کھوکھا تھا, بچے پیدا ہوتے گئے, جیسے جیسے جوان ہوتے گئے ہیں باپ کے ساتھ بزنس میں. جو بیٹے تھے وہ باپ کے ساتھ بزنس میں, 15 لڑکے 15 لڑکیاں باپ کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹاتے گئے. اتنا بزنس پھیلا ہے کہ 30واں بچہ آنے سے پہلے کروڑ پتی ہو چکے ہیں. آپ کے پاس اگر بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں تو نہ پڑھاؤ یار, ٹماٹر بکواؤ ان سے, ریڑھی لگواؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ریڑھی والے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. کیوں اپنے دماغ میں سارے ڈاکٹر بنے, سارے انجینئر بنے, کچھ نہیں ہوتا. ریڑھی لگائے گا, رکشا چلائے گا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. یہ تو ہمیں یہ لبرل لوگوں نے ہمارے دماغ میں خناس بھر دیا ہے کہ سارے یہیں تک پہنچیں گے. ضروری نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کا بچہ ساری زندگی ریڑھی لگائے گا, آپ نسل مت روکو, لیکن دیکھو ریڑھی سے ترقی کرے گا, وہ ترقی کرے گا. میں نے تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. ایک وقت آئے گا اس کا بزنس ہوگا, تو ان کا بزنس پھیلتے پھیلتے دبئی چلا گیا. ملازمین رکھو گے نا وہ چوری کریں گے,
اپنے بچے باپ کے بزنس کو چلاتے ہیں اپنا سمجھ کے, وہ محنت کرتے ہیں اس میں. کہہ رہے ہیں میرے ابا پگڑی باندھ کے گھر میں بیٹھتے ہیں اور دسترخوان لگتا ہے لمبا, 15 بیٹے اور 15 بولو بیٹیاں. مزہ ہے یا نہیں ہے؟ عزت ہے. پھر پوتے نواسے الگ. یہ 2 بچوں میں تو میرا تو دل چاہتا ہے ان 2 بچوں کو بھی عیدی سینٹر میں جمع کرا دوں. اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ یہ کوئی گھر تھوڑی ہے یار, یہ کوئی گھر تھوڑی ہے, یہ تو 4 دیواری ہے. وہ تو ہوٹل کی 4 دیواری ہوتی ہے. گھر کا تو مطلب ہی یہی افراد ہوں اس میں. توکل کرو اللہ پہ, اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. یہودیوں کی طرح کیلکولیٹر لے کے کیلکولیشن نہیں کرتے رہا کرو. ایک بچہ آ گیا تو اتنا خرچہ ہے, تو پھر دوسرا آئے گا تو ڈبل کر کے دیکھو, ضرب 2 سے ضرب دے کے اس کو 10 سے مفتی صاحب کے ساتھ 30 سے ضرب دیا تو بے ہوش ہو گئے. 30 سے تو مر گئے. یہ کیا کر دیا مفتی صاحب, مروا دیا. او بھائی جیسے جیسے پیدا ہوں گے اپنا روزی, اپنی روزی لے کر آئے. بیٹیوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں, کیا کروں. تو وہ سارے پلے پلائے لمبے تڑنگے. پھر اتنے بیٹے ہیں تو باپ نے کچھ بیٹوں کو تبلیغ کے لیے وقف کیا ہوا ہے, کچھ بزنس سنبھالتے ہیں, کچھ سال کی جماعتوں میں نکلتے ہیں, کچھ کو عالم بنانے کے لیے وقف کر دیا. بھائی 2-4 عالم بنیں گے, جن میں ایک وہ تھا جس سے میں انٹرویو لے رہا تھا, وہ میرا شاگرد عالم بن گیا. 2 بچے 3 بچے ہوں گے, عالم بناؤ گے تو گھر کی روٹی دال کون چلائے گا؟ ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ بچے خود آپس میں ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو بڑا بیٹا ہے, باپ تھوڑی 30 کو پال رہا ہے. چھوٹوں پہ بڑے بہن بھائیوں کی نگرانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے, وہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. باپ تو بیٹھا ہوا ہے, اب چھوٹے کا کوئی مسئلہ ہوگا 8-10 بڑے اس سے اوپر ہیں اس سے نمٹنے کے لیے. ابے کیا کر رہا ہے تو, محلے میں بدنام کرے گا. لوگ کہتے ہیں اتنے بچے, اور پھر فرض کر لو بگڑتے ہیں تو اسپیئر میں 2-3 بگڑنے کے لیے رکھو, کیونکہ ایک ہوا نا بگڑ گیا تو آپ کی تو نسل برباد. اتنے میں اگر 2-4 بگڑ بھی گئے ٹینشن نہیں ہے بھائی, اتنی ٹینشن دفعہ یہاں سے بگڑ گیا تو بگڑ گیا, 10 ابھی اور بھی ہیں. بیٹیاں بھی دل بہلاتی ہیں باپ کا, اور کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں تو رشتے بھی زیادہ آتے ہیں بیٹیوں کے, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یار ان کے ابا نے 3 کی ہیں یا 4 کی ہیں تو ہمیں بھی دوسری پر پابندی نہیں ہوگی. اس بیس پہ رشتے بھی زیادہ آتے ہیں بیٹیوں کے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب پڑھے گا نہیں رات کو تو سمجھے گا کیسے بات. تو تھوڑا کشادہ ذہن کرو اپنا. یہ ہر وقت اتنی بٹوا نکال کے گنتے رہنا, اتنے پیسے ہو گئے, بیگم کو یہ کھلا دیا, یہ ہو جائیں گے. یہ یہودیوں والی سوچ ہے, مر جاؤ گے اسی ٹینشن میں. اب خوشحال گھرانہ ہو, خاندانی ہے, بیگمات بھی بھلے پھڈا کر رہی ہوں, 4 بیویاں پھڈے کے ساتھ بھی اس ایک سے اچھی ہیں جو محبت کے ساتھ رہے آپ سے. یہ ٹیپو سلطان کے ملفوظ کو میں نے تھوڑا سا چینج کیا ہے. ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کی 100 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو ایک بیوی جو پھڈا نہ کرے, وہ دوبارہ اس کو چینج کرتے ہیں, شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو 4 پھڈا کرنے والی بیویاں 1 پھڈا لیس بیوی سے بہتر ہے. یہ خواتین بہت غصہ کرتی ہیں ایسی باتوں سے. کوئی بات نہیں, پھڈے تو چلتے ہیں یار, گوشت کھاؤ گے تو لڑائی سوکنوں کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں. نبی کے گھر میں کیا ہوا, ایسا معاملہ ہوا کہ آپ 1 مہینے کے لیے گھر سے چلے گئے. ہمارے اتنی نوعیت کے نہیں ہوتے کہ ہم 1 مہینے کے لیے مارکیٹ سے چھاڑ ہوں. نبی تو ایک دفعہ پریشان ہوئے اور آپ نے قسم اٹھائی 1 مہینے تک گھر نہیں آؤں گا میں. یعنی گھر سے تشریف لے گئے. تو ان کے دور میں بھی تھا یہ. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام, ایک مولانا صاحب کہنے لگے بھائی یہ 2 شادیوں کی اتنی ٹینشن دیکھو. یوسف علیہ السلام کے ابا نے یوسف علیہ السلام کو, یہ سوتیلے بھائی تھے نا, تو سگے بھائیوں نے آپس میں مل کے دوسری زوجہ کے بھائی کو حسد میں کنویں میں ڈال دیا. یہ ہوتا ہے 2 شادیوں کا نتیجہ. وہ میری مخالفت کر رہے تھے کہ پیغمبر کے گھر میں بھی 2 بیویاں اور ان کے بچوں کے جھگڑے ایسے کہ ایک بیوی کے بیٹوں نے, ایک ماں نے دوسری ماں کے بیٹے کو کیا کر دیا, حسد میں کنویں میں. ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں. میں نے کہا اتنی ٹینشن کے باوجود یوسف علیہ السلام کے ابا نے 2 شادیاں بولو کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان ٹینشنوں کے ساتھ سنت ہے. ٹینشنوں کے ساتھ کیا ہے. اور میں نے کہا اگر یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب آپ کے مشورے پر عمل کر لیتے
اور اس چکر میں دوسری نہ کرتے کہ ٹینشنیں ہوتی ہیں تو ان کو یوسف نہ ملتے. سمجھتا نہیں ہے نا بات, ان کو یوسف جیسی اولاد نہ ملتی. تو اس کے فائدے اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے زیادہ. ہر وہ چیز جس میں فائدے زیادہ ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں. کورونا کی ٹیکا ٹھوکتے ہیں نا ڈاکٹر, 3 دن بخار رہتا ہے, لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی اس سے اس بخار سے بچ گئے جو موت کے منہ میں لے جاتا. تو وہ آیت رہ گئی ہے, کیا کریں. اب جمعے کا بیان تو ایسا ہی ہوتا ہے, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اس پر ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ روشنی ڈالیں گے. وقت پورا ہو چکا ہے. اللہ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو میں نے بیان کیا ہے نا آخر میں, جو میں نے بات کہی تھی, میں تھوڑی سی 1 منٹ میں اس کو سمیٹوں. یہ جو میں جوش میں آ کے جب کہتا ہوں نا 4 شادیاں اور 4 بیویاں جو لڑتی ہوں وہ اسے ایک سے اچھی ہیں جو نہ لڑتی ہو, تو میں نے یہ التزام کیا جب بھی میں اس موضوع پر بات کروں گا, میں تو کرتا رہوں گا قیامت تک. یہ ذہن میں رکھیں. آپ سمجھیں گے کہ آپ مفتی صاحب تھک جائیں گے, ہم نہیں تھکنے والے. وجہ اس کی یہ کہ جب اس ٹاپک پر دوسرے حضرات اتنا زیادہ بولنا شروع کر دیں گے کہ یہ اجنبی موضوع نہیں رہے گا اور لوگ اس طرف آ جائیں گے, تو پھر انشاءاللہ میں چھوڑ دوں گا اس ٹاپک پر بات کرنا. صحیح ہے نا, معاشرے کی ضرورت ہے, میرا یہ دعویٰ ہے. تو میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں نوجوان ایک دم جوش میں آتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی دوسری تیسری کرتے ہیں ان کی رپورٹیں اچھی بولو نہیں آ رہی. مرد کی رپورٹیں اکثر خراب آ رہی ہیں کہ وہ لٹکاتے ہیں دوسری کو یا پہلی کو. دوسری کر دی, پہلی کو لٹکا دیا, چھپ کے کی, پہلی کا دباؤ پڑا, دوسری کو چھوڑ دیا. یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. بار بار میں یہ کہتا ہوں, یہ قرآن کی تاکید ان لوگوں کے لیے ہے جو حقوق ادا کریں, تپڑ ہو ان کے اندر. صحیح ہے نا. خام خواہ میں یہ عورت پہ ظلم کرنے کا ذریعہ اس کو نہ بنائیں. آپ لوگ ظلم کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں کہ عیاشی کے لیے کی, پھر مزے اڑا لیے, اس کے بعد اس کو پہلی بیوی کے دباؤ میں آگے چھوڑ دیا, یا دوسری کی وجہ سے پہلی کو لٹکا دیا. یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے گورنمنٹ نے, علماء نے بتایا نا, حکومت زکاتیں لے سکتی ہے لوگوں سے, جائز ہے. تو گورنمنٹ نے یہ والا اسلام فوراً لے لیا, اور فرض رمضان کو زکاتیں کٹتی ہیں, گورنمنٹ کے خزانے میں جاتی ہیں, پھر وہ حکمرانوں کے آدھے پیٹ اس سے بھرتے ہیں, رشوتوں میں جاتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے وہ. تو بھائی گورنمنٹ کو جو شریعت نے زکوٰۃ کاٹنے کی اجازت دی ہے وہ اپنی تون بھرنے کے لیے نہیں دی ہے, وہ غریبوں کے لیے دی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں غریبوں تک پہنچانے کے. تو آدھا لے لیا, آدھا چھوڑ دیا. تو یہی ہو رہا ہے. بیان سن کے بہت سے مرد آدھا بیان لے رہے ہیں ہمارا شادیوں والا, حقوق والا نہیں لے رہے. اور 2 کے بعد میں جو بار بار کہتا ہوں نا 4 بیویاں ٹینشن والی اس ایک سے اچھی ہے جو ٹینشن نہ دے, یہ میں اس میں میسج دے رہا ہوتا ہوں کہ 4 کے بعد ٹینشن لازمی حصہ ہے. تو خام میں احمقوں کی جنت میں رہ کے آپ یہ کام نہ کریں. ٹینشنیں برداشت کرنے کا پہلے سے حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا, کیونکہ جب ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں, یہ کیا ہو گیا, پھر اس کو چھوڑو, اس کو طلاق دو, اس کو ادھر لڑک گئے, ادھر لڑک گئے, یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی مارکیٹ میں. تو یہ پوری بات سنا کریں, پھر گھر جا کے بتایا کریں, ٹھیک ہے, اور پھر کام کیا کریں.